حضرات، یہاں ہمیں جو بھی نوجوان ملتا ہے، اگر ہم نوجوانی کی عبادت پر بات کریں، نوجوان پر بات کریں، تو آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب اس معاشرے میں ہم اپنی ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ ہم یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، کالجز میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہم اپنی ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے یہاں ایک واقعہ رکھوں گا نوجوان مرد اور نوجوان عورت کا، ان کے ایمان کا۔ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، امیر ترین ہے، سہیلیاں اور سپاہی ساتھ نکلے سیر و تفریح کے لیے، جنگل میں چلے گئے۔ چلتے چلتے جب شام ہوئی، شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنے سپاہیوں اور سہیلیوں سے جدا ہو گئی۔ ان سے جدا ہو گئی، اکیلی ہو گئی، گم ہو گئی، وہ کہیں اور چلے گئے، کہیں اور آ گئی۔ شام کا وقت ہے، یہاں شیروں کے دہاڑنے کی آواز بھی آ رہی ہے، جانوروں کی آواز آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، وہاں گئی اور وہاں دستخط دی کہ مجھے رات ٹھہرنا ہے۔ وہ جھونپڑی سے ایک نوجوان نکلا، اس نے اس عورت کو رات ٹھہرنے کے لیے پناہ دے دی۔ وہ بھی نوجوان مرد ہے، پناہ دی۔ بادشاہ کی بیٹی بہت نیک تھی، اللہ والی تھی، دل میں ایمان تھا، خوف تھا۔ اس جھونپڑی میں جا کر کے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی۔ یہ نوجوان مرد نوجوان سا لڑکا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، سارا دن اور رات کو جنگل میں آ کر کے رہتا ہے۔ یہ پڑھ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی چراغ کے سامنے کرتا ہے، اور جب انگلی جل جاتی ہے یہ انگلی اپنی پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ پھر دوسری کرتا ہے، دوسری جلتی ہے، وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ تیسری کرتا ہے، تیسری بھی جل جاتی ہے، پھر واپس کھینچ لیتا ہے۔ کرتے کراتے پورا ہاتھ ساری رات میں جل گیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ آیا، بادشاہ نے اپنی بیٹی تلاش کی، بیٹی مل گئی، اور پتہ چلا کہ بیٹی نے فلاں نوجوان لڑکے کے ساتھ ساری رات گزاری ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو قتل کر دو۔ یہ بیٹی کہتی ہے کہ میرے بابا، اس نوجوان کو آپ قتل نہ کریں، کیا آپ کو میرے ایمان پر کوئی شک ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بیٹی، آپ کے ایمان پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ کی بیٹی نے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ رات گزاری ہے، لوگ میرا منہ کالا کریں گے، مجھے باتیں کریں گے، میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لہٰذا مجھے یہ لڑکا قتل کرنا پڑے گا۔ یہ بیٹی کہتی ہے ابا حضور، آپ قتل کر دیں، لیکن میں نے اس سے ایک سوال کا جواب پوچھنا ہے۔ سوال کا جواب پوچھوں گی، وہ بھی پردے میں رہ کر کے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ یہ نوجوان لڑکی پردے میں رہ کر کے، ایک طرف یہ شہزادی ہے اور پردے کے دوسری طرف وہ لڑکا ہے، کہتی ہے اے نوجوان، تجھے پتا ہے یا مجھے پتا ہے ہم نے رات کس طرح گزاری ہے؟ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ رات کو تم تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی چراغ کیا کرتے تھے، جب وہ انگلی جل جاتی آپ پیچھے کھینچ لیتے، تم نے ساری رات میں اپنا پورا ہاتھ جلا لیا، بتاؤ وہ کیا ماجرا تھا، کیا معاملہ تھا؟ یہ لڑکا کہتا ہے وہ یہ معاملہ تھا، آپ بھی نوجوان تھے، میں بھی نوجوان تھا۔ جہاں نوجوان مرد اور نوجوان عورت اکیلے ہونا، وہاں تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ شیطان میرے ذہن میں آ کر کے وسوسے ڈالتا تھا کہ تو نوجوان ہے، یہ تیرے پاس چل کے آئی، تو اس کے پاس چل کے نہیں گیا، لہذا اس کے پاس جا کر کے اس سے باتیں کر، اس کو اپنی طرف مائل کر، اس کو بے حیائی کی طرف لے کر کے آ۔ میرے ذہن میں خیال آیا، پیغمبر کی حدیث آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زنا کرے گا اس کو جہنم کے آخری گڑھے میں داخل کیا جائے گا۔ میں نے کہا اے نوجوان، اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر لے، اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر جا کر کے اس عورت کے پاس، اس لڑکی کے پاس جا کر کے بیٹھ جا اور اپنی طرف مائل کر لے۔ اگر تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس کے قریب مت بھٹکنا۔ کہتا میں نے چراغ جلایا، چراغ جلا کر کے جب اس کے پاس جاتا ہوں، اپنی ایک انگلی کرتا ہوں اور مجھ سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، میں پھر واپس آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر شیطان آتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، میں پھر جاتا ہوں چراغ کے پاس، پھر دوسری انگلی کرتا ہوں، پھر آگ برداشت نہیں ہوتی، پھر واپس آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔
پھر شیطان آتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، میں پھر جاتا ہوں، لیکن یہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ یہ بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ رونے لگ گیا۔ اتنا نیک نوجوان، اتنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، کہتا ہے اور میرے سپاہیوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کو قتل نہیں کروں گا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان مرد کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہماری نوجوانی کس طرح کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے۔ یہ صرف یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو سارے کمرے بند کر کے آخری کمرے میں قید کیا گیا۔ وقالت حیت لک، زلیخا نے کہا یوسف میری طرف آؤ، میں بن سور کے آئی ہوں، میک اپ کر کے آئی ہوں، نیا سوٹ پہن کے آئی ہوں، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ۔ یوسف کہتے ہیں اے اللہ، آج تو ہی میرے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، تیرے سوا میرے ایمان کی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف، زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے ہیں، لاک کر دیے، دروازوں کو ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے اور سبھی دروازے کھولنا میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کی ہر قدم قدم پر حفاظت فرماتا ہے، قدم قدم پر اللہ ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔